بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی کہ اللہ سے ہر وقت معافی طلب کرو، کیونکہ وہ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیۂ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے جہنم کا بیان، دوزخ۔ اس حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو جہنم سے پناہ فرمائے اور جہنم کی آگ سے اللہ میں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ سورہ یاسین شریف کی کچھ آیات تلاوت کی، اور جہنم کی تعریف یہ ہے کہ بہت زیادہ گہرے کنویں کی ہے۔ اصل میں وہ آگ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو سزا دے گا۔ اور قرآن پاک کی اصطلاح میں وہ عذاب اخروی کا مقام ہے جہاں بدکار اور کافر اپنے اعمال کی سزا پائیں۔ قیامت کے دن جب لوگ معاشر میں جمع ہوں گے، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے لوگ ہوں گے وہ بطور سزا کے جہنم۔ اور جہنم کے مختلف درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، یعنی جہنم کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر حصے میں مختلف قسم کا عذاب ہے۔ جو جس گناہ میں، جس جرم میں مبتلا گرفتار ہوگا
اس کو جہنم کے اس درجے میں جو ہے وہ داخل کیا جائے گا اور اسے وہاں عذاب دیا جائے گا۔ ان درجات کے نام بھی بیان ہوئے ہیں، پہلا ہے جہنم، دوسرا ہے لظا، اور تیسرا ہے حطبہ، اور چوتھا ہے سعیر، اور پانچواں ہے سقر، اور چھٹا ہے جحیم، اور ساتواں ہے ہاویہ۔ یہ 7 جہنم کے درجات ہیں، اور ان 7 طبقات میں سے مختلف قسم کے گناہوں میں جو لوگ ہوں گے، جرائم میں، ان کو پھر ان کے حساب سے جہنم میں داخل کیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جنت کی طرح جہنم کا بھی بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جہنم میں جو مختلف عذاب ہونے والے ہیں ان کو بھی بیان فرما کے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ تم ہرگز مجرم نہ بننا، بلکہ تم مومن بن کے میرے پاس لوٹ کے آنا۔ اور مومنوں کے لیے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دینے والی اللہ نے گھنے باغات سے سجی ہوئی، طرح طرح کی نعمتوں سے سجی ہوئی ایک جنت ہے، ایک وادی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو داخل فرمائے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کیا ہیں؟ سیاہ ہو جائیں گے۔ یعنی وہ جب اپنے دنیا میں تو اس کو جھٹلاتے تھے کہ کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی، معاشر کا میدان، لیکن جب وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان کے ہوش اڑ جائیں، ان کے چہرے اس کی چنگاڑ کی آوازوں سے، اس کی آواز سے، جہنم کی آواز سے، خوف میں ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 میں فرمایا جہنمی عذاب سے تنگ آ کر، یعنی ان کو ہمیشہ ان کو جب عذاب دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں مار دے، موت دے دے، لیکن انہیں موت نہیں۔ جنہوں نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے وہ جہنم میں رہیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور اسے قیامت کے دن ذبح کر دیا جائے گا۔ مومن خوش ہو جائیں گے کہ اب دوبارہ موت نہیں آئے گی، اور جو مجرم ہوں گے، جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ مایوس ہو جائیں گے کہ ابھی ہمیں عذاب بھی ملتا رہے گا اور ہمیں موت بھی نہیں آئے گی، اور مختلف نوعیت کا عذاب ہوگا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کے اہل خانہ کو، سرکار کی ساری امت کو اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی۔ جہنم کی آگ جہنمیوں کے جو چہرے کا گوشت ہوگا اسے جلا ڈالے گی، اور ان کے جو جبڑے ہیں یہ باہر نکل آئیں گے، یعنی یہ جو سار ہیں، گال ہیں، یہ جل جائیں گے، جبڑے سامنے آ جائیں گے۔ ایسی خوفناک، یہ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی 3 دفعہ اللہ سے یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے اپنی پناہ عطا فرما، تو جہنم کہتی ہے یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اسے مجھ سے پناہ عطا فرما۔ اور جب کوئی 3 دفعہ جنت طلب کرتا ہے تو جنت کہتی ہے یا اللہ یہ مجھے طلب کر رہا ہے، مجھے اس پر واجب فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندے پر وہ چیز واجب فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو جب بھی دعا مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں اور جنت کو اللہ سے طلب فرمائیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جہنمیوں کے چہروں کو، ان کے گوشت کو جہنم کی آگ جلا ڈالے گی، ان کے جبڑے سامنے آ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی، یعنی وہ جہنم کی آگ ان کو کھائے گی، مریں گے پھر زندہ ہوں گے، پھر زندہ ہوں گے، پھر ان کو ان کی اصلی حالت میں کر دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ جلا ڈالے گی، کوئلہ بن جائیں گے، پھر ان کے جسموں پر تازہ گوشت، تازہ چمڑی چڑھا دی جائے گی، پھر ان کو وہ آگ کھائے گی۔ یعنی یہ تسلسل کے ساتھ عذاب کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہومازہ کی آیت نمبر 4 تا 6 میں 4 میں فرمایا کہ جہنم کی آگ
लोगों को चकनाचूर कर देगी, यानी उनको जैसे उसमें जो भी चीज दाखिल होगी ना वो उसका कचुम्बर बना देगी, रेजा रेजा कर देगी। इतनी यानी शिद्दत की आग होगी जहन्नम के अंदर। और फिर सूरह हुमाज़ा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जहन्नम में काफिर फिटकार यानी उनके चेहरे बदल जाएंगे और वहां वो शोर करेंगे, या अल्लाह हमें बचा ले, या अल्लाह हमें इससे पनाह दे, लेकिन उनकी कोई आवाज सुनी नहीं। आज वक्त है कि हम अपने रब को राजी कर लें। आज दिल में भी ख्याल आ जाए तो अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदे मांग क्या मांगता। रात के हर आखिरी पहर में अल्लाह की रहमत खुद बंदों को बुलाती है, कुछ मांगना है, कुछ चाहिए तो ले लो, अल्लाह देने पर तुला है। अल्लाह उस लेकिन उस वक्त हम गफलत में होते, लापरवाही में होते। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये चंद आयात का तर्जुमा मैंने आपके सामने बयान किया कि वो जो जहन्नम है वो मुजरिमीन का ठिकाना है, वहां मुजरिमों को दाखिल किया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मुख्तलिफ उसके दराजात बनाए हैं, जो जिस तरह के गुनाह में मुब्तला होगा, जो जिस तरह का जुर्म करके आएगा, जहन्नम के उस दर्जे में उसे दाखिल किया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो तुम्हारी आग है जिसको आदमी रोशन करता है, ये जो दुनिया में हम चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी की आग है, गैस की आग है, ये जहन्नम के आग के 17वें हिस्से में से एक हिस्सा है। 69 हिस्से दुनिया की आग से जहन्नम की आग ज्यादा सख्त और शदीद, ये उसका एक हिस्सा है जो दुनिया की आग के अंदर शिद्दत है। आप मुझे बताएं, हम तो ये सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इस गर्मी में आग के करीब कोई बैठना पसंद करे, या जलती हुई आग में कोई आदमी अपनी उंगली डाल सकता है? इस आग की शिद्दत कितनी है आप खुद अंदाजा लगाएं। और जो इससे 69 दर्जे ज्यादा सख्त और शदीद है, बताओ उस जहन्नम की आग की शिद्दत और सख्ती का आलम क्या? ये जो अल्लाह के नबी ने बयान किया, अल्लाह ने कुरान में बयान किया, ये डराया गया है कि तुम्हारी वो जगह नहीं, तुम्हारी तो वो जगह है जहां अल्लाह जन्नत में दाखिल होने वालों को अपना दीदार करेगा, जहां उनके खिदमतगार खुददार होंगे, जहां उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी अल्लाह पूरी करेगा, इनाम अता फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जहन्नम से उसी वक्त पनाह मिलेगी जब हम जहन्नमियों वाले काम छोड़ दें, जन्नतियों वाले काम हम अपनाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हम हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, हमने एक जोरदार आवाज सुनी। क्या? बैठे हुए थे हम, लेकिन एक जोरदार हमने आवाज सुनी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें पता है कि ये किस चीज की आवाज है? साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। क्या? अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। सरकार ने फरमाया, 70 साल पहले जहन्नम के किनारे से एक पत्थर जहन्नम में गिराया गया था, 70 साल बाद आज जहन्नम की गहराई में जाके पहुंचा, ये उसकी आवाज। इतनी गहरी है जहन्नम। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर आप ऊंचाई से नीचे की तरफ कोई चीज फेंकें तो कितनी देर लगेगी पहुंचने में? भारी कोई चीज आप फेंक दें, कितनी देर लगेगी? बहुत जल्द। लेकिन वो पत्थर फेंका गया, इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि 70 साल लग गए उस पत्थर को जहन्नम की तह में पहुंचने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, 70 साल पहले वो पत्थर गिराया गया था, आज वो जहन्नम की तह में पहुंचा है जिसकी आवाज तुम सुन रहे हो। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, डरो उस आग से जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। जहन्नम, दुनिया की आग का ईंधन क्या है? गैस है,
لکڑی ہے، دیگر چیزیں، لیکن جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے مجرموں کو ڈالا جائے گا، انسان کو، پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ ایک تو آگ، دوسرا اس میں پتھر، پھر ان پتھروں کی شدت، گرمی، پھر اس میں انسان کو ڈالا جائے گا، مجرموں کو ڈالا جائے گا۔ بتائیے کتنا خوفناک، کتنا دردناک ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میں مجرموں کو دردناک عذاب دوں گا، دردناک عذاب۔ آج میرے اندر، آپ کے اندر ہزاروں خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں۔ تو یہ جہنم کا بیان سننے کے بعد مجھے بھی، آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم نے جہنم کے راستے پہ نہیں چلنا، جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال نہیں کرنے، بلکہ جو جنت کی راہوں کا مسافر بنانے والے اعمال ہیں ہم نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا نا، اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے انگارے اس کے پاؤں کے نیچے رکھے جائیں، ان انگاروں کے اوپر اسے کھڑا کیے جائیں، جوتوں کی بھی روایت آتی ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں جس طرح پیتل کی دیجکی میں، ہنڈیا میں کوئی چیز ابلتی ہے، جب وہ جہنمی جہنم کے جوتے پہنے گا تو اس کا یہ دماغ ایسے ابلے گا جیسے ہنڈیا میں کوئی چیز ابلتی ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ جس کو ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے نا، اگر اس کو ساری زمین، جو روئے زمین کی ہے، ساری زمین اسے دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ یہ ساری زمین کو فدیہ دے دے اور عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لے، تو وہ کہے گا ساری زمین لے لو، مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دے۔ لیکن اس وقت تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور احساس نہیں ہے نماز چھوڑنے پر اللہ ناراض ہے۔ آج غیبت عام ہو گئی ہے، شراب نوشی عام ہو گئی ہے، زنا بدکاری عام ہو گئی ہے، برائی عام ہو گئی ہے، گانا باجا عام ہو گیا ہے، فحاشی عریانی کا دورہ ہے۔ تو ایسے دور میں اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لائیں۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم جس سے تم روگردانی کرتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج تو کوئی بندہ جرم کرتا ہے، اس سے گواہی لی جاتی ہے نا، بتا تو نے یہ جرم کیا ہے۔ جو شاطر آدمی ہوتا ہے، جس کی زبان میں تھوڑی سی تیزی ہوتی ہے، وہ طرح طرح کے بہانے بناتا ہے، سامنے والے کو متاثر کر دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن ہم نہیں، اس دن ہم زبان سے کہیں گے، اس دن ہم ہاتھوں سے کہیں گے، اس دن ہم پاؤں سے کہیں گے اے ہاتھ بتاؤ اس نے کیا کیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا وہ سارا بتانا شروع کر دیں گے۔ یا اللہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ زبان کہے گی یا اللہ اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ پاؤں کہیں گے یا اللہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اس دن اللہ انسان سے نہیں پوچھے گا، اعضاء اللہ کو گواہی دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اس نے یہ کیا۔ انسان کے اعضاء اس کے خود گواہ ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب انسان اپنے اعضاء جسمانی کو اپنے خلاف گواہی دیتا ہوا دیکھے گا تو انسان اپنے اعضاء سے نفرت کرنے لگے گا۔ ارے تمہیں تو میں نے راحت پہنچانے کے لیے یہ سب کیا تھا، آج تم ہی میرے خلاف گواہ بن گئے۔ اللہ اکبر۔ خود بتائیے کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی ندامت ہوگی، کتنی حسرت ہوگی اس وقت کہ جب انسان کے اپنے اعضاء بتا رہے ہوں گے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی کہ اللہ سے ہر وقت معافی طلب کرو، کیونکہ وہ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔
نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے، قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھر تنہا ہوں گا یا رب، سب کہیے کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا، اللہ اکبر، فویل للمصلین، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل، مفسرین کرام فرماتے ہیں ویل ایک جہنم کی وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اس میں کفار کو ڈالا جائے گا، اور ایک تفسیر یہ بھی مفسرین نے فرمائی کہ اس میں ان لوگوں کو بھی ڈالا جائے گا جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن آخری وقتوں میں آ کے پڑھتے ہیں، جب پہلی نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے اور دوسری کا وقت داخل ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو اس وادی میں ڈالا جائے گا جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ بتاؤ جو بالکل نہیں پڑھتے، جو بالکل ہی سرے سے نہیں پڑھتے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ مسجد میں آنا پتہ نہیں اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں، یہ آپ کا پیسہ کام نہیں آئے گا، یا تو آج آپ جرم کر لینا، آپ پیسے سے، اگر پیسے والے ہیں تو تھانہ بھی خرید سکتے ہیں، ایسے جو بھی بکتا ہے، عدالت میں بیٹھا ہوا جج بھی بکتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ مجرم کو دیکھ کے فیصلے آتے ہیں، ہمارے ملک کا تو ایسا ظالمانہ عدل کا نظام ہے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، لیکن اللہ قیامت کے دن ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ظلم جو کما کے لاؤ گے اسی کا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ تو آج تو ہم بہت کچھ خرید سکتے ہیں، بچ جاتے ہیں جرم کر کے، لیکن یہ جو ہم نمازیں چھوڑنے کا جرم کر رہے ہیں، یہ جو ہم گناہوں کا جرم کر رہے ہیں، یہ جو ہم اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کے گڑھے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، جہنم کے گڑھوں کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں، قیامت کے دن پھر ان جرائم کا آپ کے پاس کوئی فدیہ نہیں ہے۔ آپ جب جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں، لوگ اتنے بے رحم ہیں کہ آپ کے کپڑے بھی اتار لیں، آپ مرتے ہوئے جو آپ کے کپڑوں میں پیسے ویسے ہوں، بعض تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ جو جیب میں پیسے ہوتے ہیں اس پر بھی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، مرنے والا بڑا پڑا ہے پہلے اس پر تنازع شروع ہو جاتے ہیں، یہ میرا حصہ، یہ چھوٹے کا، یہ بڑے کا ہے، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا، انگوٹھی تھی یہ میری ہے، یہ گھڑی تھی میری ہے، یہ اتنا رقم میرا ہے، یہ فلانا پلاٹ میرا ہے، فلانا بھی میرا ہے، جو آپ کے مرنے پر لڑائی کر رہے ہیں وہ مرنے کے بعد آپ کی قبر پہ آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک جہنم کا کنواں ہے، کیا ہے؟ کنواں ہے، اور جب جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کنویں کا ڈھکن اٹھاؤ، جب اس ڈھکن کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایسی شدید قسم کی آگ نکلتی ہے کہ جو پوری جہنم کی بجھی ہوئی آگ کو پھر سے بھڑکا دیتی ہے۔ اس کنویں میں، اس وادی میں مجرموں کو داخل کیا جائے گا، کس کو داخل کیا جائے گا؟ مجرموں کو داخل کیا جائے گا، اور ایک وادی کا نام ہے وادی اقام، اور اس وادی میں سانپ اور بچھو ہیں، اور سانپ کی جو ہیئت بیان کی گئی ہے وہ بختی اونٹ کی طرح، کتنی؟ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے سانپ ہوں گے، اور بچھو ہوں گے اس میں خچر کی طرح موٹے، اور وہ جو بچھو ہوگا بڑے بڑے مٹکوں جتنا اس کے ڈنگوں میں زہر ہوگا، جو بچھو، جو سانپ ایک دفعہ کسی کو ڈنگ مارے گا وہ 40 سال تک اس کا زہر اس مجرم کے جسم میں کھولتا رہے، 40 سال تک کھولتا رہے، یہ جہنم ہے، اور اربوں کے حساب سے قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اور جب وہ دھاڑے گی جہنم محشر کے دن تو اللہ کے نبی بھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر نبی بھی اس وقت خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے، وہ جہنم دھاڑے گی، وہ کہے گی مجھے آزاد کرو،
कि मैं सबको अपने अंदर ले लूँ और निगल लूँ, अपने अज़ाब में गिरफ्तार कर। और ये मुजरिमों के लिए अल्लाह ने बनाई है जहन्नम, और हमने इस जहन्नम में नहीं जाना। एक दफा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, सरकार ने उनकी आंखें देखी सुर्ख हैं। सरकार ने फरमाया जिब्रील क्या बात है, तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हैं? कहने लगे या रसूलुल्लाह जहन्नम का नजारा करके आ रहा हूँ, जिसके खौफ की वजह से ये असरात हो गए। कहा क्या देखा? कहा अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काने का हुक्म दिया, 1000 तक आग को भड़काया गया, उसका रंग सफेद हुआ। फिर 1000 साल तक अल्लाह ने हुक्म दिया इसको और भड़काओ, उसका रंग सुर्ख हुआ। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया 1000 साल तक और इस जहन्नम को भड़काओ, उसका रंग स्याह हो गया। क्या हो गया? स्याह हो गया। अब उसका स्याह है, दाएं को बायां नहीं सूझता, इस कदर गहराई है, इस कदर अंधेरा है। और अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह जहन्नम की आग चारों तरफ से, जहन्नम को चारों तरफ से बंद किया गया है। या रसूलुल्लाह अगर सुई के नाके के बराबर भी उसको सुराख कर दिया जाए तो उसकी गर्मी की शिद्दत की वजह से दुनिया में कोई चीज बाकी ना रह सके, सब फना हो जाए और इस जहन्नम में मुजरिमों को डाला जाए। और जहन्नम का जो सबसे ऊंचा दर्जा है, पहला दर्जा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया रसूलुल्लाह आपकी उम्मत के मुजरिमों को कुछ वक्त के लिए इसमें दाखिल किया। और फिर सरकार रोए, जब सुना ना मेरी उम्मत के लोग जहन्नम में जाएंगे, सरकार फिर रोए। रब ने फरमाया जिब्रील मेरे महबूब से पूछो क्यों रोते हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को सरकार ने फरमाया जिब्रील तू जानता है, तूने जो बताया है कि जहन्नम के पहले दर्जे में मेरी उम्मत के मुजरिम चलेंगे, मैं तो अपनी उम्मत के मुजरिमों के हक में रो रहा हूँ कि अल्लाह उनको भी जहन्नम की आग से आजादी अता फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक रिवायत में आता है मुख्तलिफ औकात बताए कि जो मरने से पहले इतने लम्हे पहले तौबा कर लेगा मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा, जो इतने कर देगा। तो सरकार कहते रहे या अल्लाह ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। तो आखिर में सरकार को रब ने फरमाया महबूबा जब उसकी रूह या हल्क तक अटक जाएगी, उसका जुबान साथ नहीं देगी, लेकिन अगर वो इशारों से भी उस वक्त माफी मांग लेगा तो तेरे रब का वादा है कि तेरी उम्मत पे उस वक्त भी तेरा रब मेहरबानी करेगा, उस वक्त भी करम फरमाए। तो आज हम चलते फिरते हैं, हाथ काम करते हैं, आंखें काम करती है, हर चीज सलामत है, तो हमें चाहिए कि हम अपने रब से सुलह करें, हम अपने रब से दोस्ती करें, हम अपने रब के घरों को आबाद करें, हम अल्लाह के मना किए हुए कामों से बचें और हम इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो, शरीयत मुताहरा को अपनाएं। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी बेहतरी है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है और कदम कदम पे फितने हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे दौर में जहाँ फितने फूटे पड़े हों, जो बंदा आबादियों को छोड़ के जंगल में चला जाएगा वही बच पाएगा, जो वादियों को छोड़ के गारों में पहाड़ों में जा डेरा लगाएगा वही अपने ईमान को बचा पाएगा। वरना मुख्तलिफ लिबादा ओढ़े हुए मौलवियों की सूरत में भी, दुनियादारों की सूरत में भी और बहुत सी सूरतों में फितनों ने रूप धार रखे हैं। सामने दीन का जो है वो लेबल लगाया है, सामने ऐसी प्यारी प्यारी चीजें रखी हैं, लेकिन उसके पीछे मकसूद कुछ और है, मकसद कुछ और है, आदाब कुछ और है। तो खुद भी गुमराह, उनके साथ शामिल होने वाले भी गुमराह। तो इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम को मजबूती से थामो। और अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत फरमाते हुए फरमाया दो चीजें, एक तो कुरान छोड़े जा रहा हूँ, दूसरा अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ। इसको मजबूती से थामना, ये दोनों चीजें तुम्हें लेकर हौज़े कौसर पर मेरे कदमों में पहुंचाते। अल्लाह अकबर। तो इस वक्त जरूरत है कि हम कुरान की माने और रसूलुल्लाह के फरमान की माने। और दूसरी बात में हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत का जो किरदार है, उनका जो उसवा है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करो, हिदायत पा जाओगे। हुजूर ने तो अपने तमामी सहाबा को आसमान हिदायत का चिराग फरमाया है कि किसी एक सहाबी के दामन से भी जुड़ जाओगे तो ये तुम्हें सीधा जन्नत में ले। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह जहन्नम से मुझे भी आपको भी आज़ादी अता फरमाए। अगला जुम्मतुल मुबारक भी होगा, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा शुहदाए उहद का भी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को जो है वो उर्स मुबारक था, 15 शाबान को जो है वो ग़ज़वा उहद पेश आया था, उस पर गुफ्तगू नहीं हो सकी, बहरहाल ये हिदायत की बातें थी। उनका भी मकसूद यही था कि दीन का परचम बुलंद हो, शरीयत मुताहरा का निफाज हो और हुजूर की उम्मत हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाए और हिदायत पा जाए। उन शुहदा का भी मिशन यही था जो मैं लिए बैठा हूँ। और इसी तरह 16 शाबानुल मुअज़्ज़म को कायदे मिल्लत इस्लामिया
امام اہل سنت امام انقلاب حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ جو فاتح قادیانیت ہیں، اللہ اکبر، جن کی کوششوں سے اللہ پاک نے قومی اسمبلی سے یہ قانون پاس ہوا کہ قادیانی پاکستانی قانون کے مطابق یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ مینار نہیں بنا سکتے، لیکن آج ہمارے ملک میں فتنہ قادیانیت کی یلغار ہے، تو لہذا اس سے بھی آپ نے ہوشیار رہنا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں پر ان کا فوکس ہے، ہمارے نوجوانوں کو طرح طرح کے جو ہے وہ ایسی چیزیں دکھلا کے ان کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف آوازیں لگائی جا رہی ہے، اور کئی لوگ پھسل رہے ہیں، اور مرزا محمد علی انجینئر جیسے بدبخت جو امت مسلمہ کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کروانے پر تلے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کی سازشیں جاری ہیں، لیکن ہم امت مسلمہ نے سرکار کے دامن سے وابستہ ہونا ہے، قرآن کے دامن سے وابستہ ہونا ہے، حدیث رسول کی جو رسی ہے اسے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ انشاءاللہ یہ فتنے اپنی موت مر جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ بات اسی وقت بنے گی جب ہم اپنے آپ کو عملی طور پر پیش کریں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ کریم دونوں جہاں کی عزتیں مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اسرائیلی جو مصنوعات ہیں اس کا مکمل بائیکاٹ کریں، یہ پیپسی، یہ کوکا کولا، اس سے آپ ان کو نفع مت پہنچائیں۔ اس کی جگہ آپ اگر پیپسی کوکا کولا نہیں بھی پیئیں گے تو آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے لگا۔ پاکستانی بہت سی پروڈکٹ ایسی ہیں یا اسلامی ممالک کی ایسی پروڈکٹ ہیں، آپ ان کو اپنائیں۔ یہ بھی ایک اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے اور ایک کفر کے ساتھ نفرت کا اظہار ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک ہندو نے پوچھا کہ مسلمان اور ہندو ایک جگہ رہ رہے تو آپ پاکستان کیوں بنا رہے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے پانی کا ایک گلاس لیا، تھوڑا سا پیا، آپ نے ایک ہندو کو بلایا، آپ نے فرمایا یہ پی لو، وہ کہنے لگا میں مسلمان کا جھوٹا نہیں پیوں گا۔ آپ نے ایک ترکی کے صحافی کو بلایا، آپ نے فرمایا یہ آپ پی لو، اس نے بسم اللہ پڑھی پی لی۔ انہوں نے کہا تو نے کیوں نہیں پیا؟ ہندو سے پوچھا، کہا یہ مسلمان ہے میں ہندو ہوں۔ اس نے ترکی والے سے پوچھا تو نے کیوں پیا؟ اس نے کہا میرے نبی کی شریعت کہتی ہے کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے، اس لیے میں نے پیا۔ کہا جب ہم ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں پی سکتے تو ہم ایک جگہ کیسے رہ سکتے؟ تمہارا الگ دین ہے، لکم دینکم ولی دین۔ اللہ قرآن میں دو نظریہ پیش کر رہا ہے کہ کافروں تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا ہے۔ یہ دو نظریہ پیش کر دیا اللہ نے قرآن میں بیان کر۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ قبر میں گر نہ محمد کے نظارے